اس لیے اساتذہ کو جو ہے چند باتوں کی جو ہے اس کے توجہ رکھنی چاہیے، دھیان رکھنا چاہیے، خیال رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بچے کو جو ہے غلطی کے اوپر جو ہے وہ سزا دی جائے۔ ہر مرتبہ مارنا ہی جو ہے وہ علاج نہیں ہوا کرتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں کمیٹی اور مدرسے کی انتظامیہ اور بچے کے والدین کی طرف سے اگر اجازت ہے تبھی اس کو مارا جائے، اس کے بغیر جو ہے اس کو مارنا بالکل جائز نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جتنی غلطی ہے اسی کے بقدر جو ہے اس کو سزا دی جائے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ خاص طور پر اس کو دھیان میں رکھنا چاہیے کہ سر کے اوپر اور چہرے کے اوپر تو ہرگز مارنے کی اجازت۔ استاد کی مار کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہونا۔ سوال پوچھتے ہیں حافظ منور بھاونگر گجرات سے کہ مفتی صاحب مجھے ایک سوال یہ پوچھنا ہے کہ جب ہم حفظ کلاس کے اندر پڑھا کرتے تھے تو جب ہمارے استاد مارتے تھے، پٹائی کرتے تھے، اس کے بعد یہ کہتے تھے کہ استاد بدن کے جس حصے کے اوپر مارتا ہے جہنم کی آگ اس حصے کو نہیں جلائے گی، تو کیا یہ بات صحیح اور درست ہے؟ برائے مہربانی اس کا جواب عنایت فرمائے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ استاد جو ہے وہ بچوں کا جو ہے روحانی باپ ہوتا ہے، روحانی والدین ہوتے ہیں اس کے، اور استاد چاہے وہ ٹیچر ہو، اسکول کا ٹیچر ہو، چاہے مدرسے کا استاد اور معلم ہو، عالم ہو، دونوں جو ہیں وہ بچے کے روحانی ماں باپ ہوا کرتے ہیں، اور ان کے اوپر جو ہے بچوں کی دینی تربیت، اخلاقی تربیت اور صحیح رہنمائی ان کا فرض ہوتا ہے۔ اس لیے اساتذہ کو چاہیے کہ ان کے اندر شفقت و مہربانی کا مادہ ہونا چاہیے۔ ایک طرف شریعت نے جہاں پر والدین کی اجازت سے بچوں کی پٹائی اور ان کو سزا دینے کا جہاں اجازت دی ہے، وہاں پر شریعت نے کچھ پابندی اور حدود بھی بتائے ہیں۔ اس لیے بچوں کو شریعت کی حدود کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے ان کو سزا دینا، کسی غلطی کے اوپر ان کی پٹائی کرنا، ایسی پٹائی کرنا اور ایسی سزا دینا جس کو بچہ برداشت کر سکے، یہاں تک تو بالکل جائز ہے۔ لیکن جہاں پر شریعت کے حدود سے باہر جہاں بچوں کی پٹائی کی جاتی ہے اور بے تحاشا مارا جاتا ہے تو وہاں پر پھر شریعت نے جو ہے پکڑ بھی کی ہے کہ ایسے اساتذہ کو جو ہے ایسی بچوں کو سزا دینا جس کو وہ برداشت نہ کر سکے تو ان کے اوپر یہ ظلم شمار ہوگا، اور کل قیامت کے دن جو ہے اساتذہ سے ان کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ اگر بار بار تنبیہ کرنے کے باوجود جو ہے بچہ نہیں مانتا ہے یا بچہ نہیں سنبھل رہا ہے تو پھر شریعت نے جو اجازت دی ہے وہ ایک وقت کے اندر 3 مرتبہ مارنا اور اس کی اجازت دی ہے، یعنی 3 مرتبہ مارنے کی اجازت دی ہے۔ اگر ہاتھ سے مارتا ہے تو 3 مرتبہ جو ہے اس کو تھپی لگا سکتا ہے، اس کو تھپڑ مار سکتا ہے، اور وہ بھی ایسی جگہ پر جہاں پر جو ہے جس کو چہرے وغیرہ کے اوپر اور سر پر مارنے سے بھی جو ہے شریعت نے روکا ہے۔ اس لیے جہاں پر بچے کے اوپر اس کو ضرورت سے زیادہ مارا جائے گا تو وہ ظلم شمار ہوگا، اور اس کے بارے میں جو ہے کل قیامت کے دن اساتذہ سے پوچھ ہوگی۔ اس لیے اساتذہ کو جو ہے چند باتوں کی جو ہے اس کے توجہ رکھنی چاہیے، دھیان رکھنا چاہیے، خیال رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بچے کو جو ہے غلطی کے اوپر جو ہے وہ سزا دی جائے۔ ہر مرتبہ مارنا ہی جو ہے وہ علاج نہیں ہوا کرتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں کمیٹی اور مدرسے کی انتظامیہ اور بچے کے والدین کی طرف سے اگر اجازت ہے تبھی اس کو مارا جائے، اس کے بغیر جو ہے اس کو مارنا بالکل جائز نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جتنی غلطی ہے اسی کے بقدر جو ہے اس کو سزا دی جائے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ خاص طور پر اس کو دھیان میں رکھنا چاہیے کہ سر کے اوپر اور چہرے کے اوپر تو ہرگز مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ رہی بات جو انہوں نے شروع میں پوچھی ہے کہ استاد کے مار بدن کے جس حصے کے اوپر لگتی ہے کیا اس حصے کو جہنم کی آگ نہیں جلائے گی، تو قرآن و حدیث کے اندر اور بزرگوں کی کسی کتاب کے اندر ایسی کوئی بات نہیں ملتی ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت مرداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمیشہ جو ہے چھوٹے بچوں کو پڑھایا کرتے تھے، ان کو ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا
کہ مرداس آپ بچوں کو ایک وقت کے اندر 3 مرتبہ ہی مار سکتے ہیں، اگر اس سے زیادہ آپ مارو گے تو یہ بچوں کے اوپر ظلم ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالی آپ سے جو ہے کل قیامت کے دن اس کے بارے میں بدلہ دے گا، اس کے بارے میں آپ کی پوچھ تاچھ ہوگی، اور اللہ تعالیٰ آپ سے قصاص یعنی بدلہ لے گا کل قیامت کے دن۔ تو اس حدیث سے تو معلوم ہوتا ہے کہ بدن کے جس حصے کے اوپر استاد کی مار پڑتی ہے، ایسی کوئی بات قرآن و حدیث کے اندر یا بزرگوں کے کسی اقوال کے اندر یا بزرگوں کی کسی کتاب کے اندر یہ بات نہیں ملتی۔ ہاں، حضرت قاری صدیق باندھوی نور اللہ مرقدہ نے اپنی کتاب جو اس اساتذہ کی بڑی رہنمائی کرتی ہے، ابھی ذہن کے اندر سے میری بات وہ کتاب کا نام نکل چکا ہے، لیکن اس کے اندر حضرت نے بڑی عجیب و غریب بات لکھی ہے کہ استاد کا مار جو ہے وہ بچے کے لیے جو ہے وہ جو ہے کھیتی کے پانی کی طرح جو ہے یعنی استاد کا مار وہ بچے کو اگر پڑتا ہے، استاد کسی وجہ سے اگر کوئی سزا کے طور پر اس کی پٹائی کرتا ہے تو یہ بچے کے لیے ایک دینی تربیت کے لیے جو ہے اس کے لیے راستہ ہموار کرتا ہے، لیکن پٹائی بھی ایسی ہونی چاہیے جس کو شروع میں بیان کیا گیا کہ بچہ جو ہے اس کو برداشت کر سکے، اور ایسی پٹائی کی جائے کہ جس کی وجہ سے بدن کے کسی حصے کے اوپر جو ہے وہ نشان وغیرہ نہ پڑے۔ اس لیے اساتذہ کو چاہیے کہ جو اساتذہ بچوں کو مدرسے کے اندر یا اسکول کے اندر رسی وغیرہ سے باندھ کر یا چمڑے کے پٹے وغیرہ سے جو مارتے ہیں، کیونکہ فقہاء کرام نے اس حدیث کے تحت یہ بات بھی لکھی ہے کہ استاد کو لکڑی وغیرہ سے مارنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے، اگر مارنے کی ضرورت پڑ جائے تو وہ ایک ہی وقت کے اندر 3 مرتبہ اور وہ بھی ہاتھ سے مارا جائے۔ اس لیے اسکول کے ٹیچر ہو یا مدارس کے اساتذہ ہو، ان کو چاہیے کہ ایسی چیزوں سے پرہیز کریں، ایسی پٹائی سے پرہیز کریں کہ جس کی وجہ سے بچوں کے بدن کے اوپر نشانات پڑ جائیں، کیونکہ جتنا بچہ شفقت اور محبت کے ساتھ پڑھتا ہے اتنا پٹائی وغیرہ سے نہیں پڑھتا ہے، کیونکہ جس بچے کی بار بار پٹائی ہوتی ہے اور بار بار اس کو مارا جاتا ہے وہ بچہ پھر جڑی ہو جاتا ہے، وہ ضدی بنتا ہے۔ اس لیے بچوں کو چاہیے، اساتذہ کو چاہیے کہ بچوں کو جو ہے وہ شفقت اور پیار اور محبت کے دائرے میں رہتے ہوئے ان کے ساتھ مشفقانہ رویہ اختیار کرتے ہوئے ان کو پڑھائیں، اور جو ہے اگر مارنے کی اور پٹائی کرنے کی ضرورت بھی اگر پڑ گئی تو جو ہے وہ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے 1 مرتبہ اور 1 وقت کے اندر جو ہے وہ 3 مرتبہ مار سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمارے پاس پڑھنے والے بچوں کی اور طلباء کی صحیح رہنمائی اور صحیح دینی تربیت کرنے کی، محبت اور شفقت کے ساتھ ان کی تربیت کرنے کی ہمیں توفیق نصیب